الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ جل جلالہ نے بحیثیت مسلمان جو ہمیں احکام دیے ہیں ان میں کچھ حکم اللہ جل جلالہ کے وہ ہیں جو ہمارے جسم اور ہماری جان سے متعلق، اور کچھ حکم وہ ہیں جو ہمارے مال اور ہماری دولت سے متعلق ہے. اس لیے کہ دین کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میرا جسم و جان بھی میرا نہیں ہے، اللہ کا ہے. میری جان اللہ کی ہے، میرا جسم اللہ کا ہے، میرا مال میری دولت بھی میری اپنی نہیں ہے بلکہ وہ بھی اللہ ہی کی ہے. لہذا جب اللہ مانگیں گے، اللہ کا حکم ہوگا تو جان بھی حاضر ہے، جب اللہ کا حکم ہوگا تو مال بھی حاضر ہے. یہی اقرار ہم ہر نماز میں التحیات کے شکل میں کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ ہماری ساری رسپیکٹ اللہ کے لیے ہے. ہم اپنے بدن سے جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے ہے، اور ہم اپنے مال سے جو تصرف کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے. اس لیے اللہ جل جلالہ نے جو ہمیں احکام دیے ہیں ان کا تعلق ہماری جان سے بھی ہے، ہمارے جسم سے بھی ہے، اور ان کا تعلق
ہمارے مال سے بھی ہے، ہماری دولت سے بھی۔ چنانچہ اسلام میں جو 5 بنیادی فریضے عائد ہوتے ہیں، جن کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے، ان میں کلمہ پڑھنے کے بعد اور توحید اور رسالت کا اقرار کرنے کے بعد سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ سب سے پہلا فریضہ نماز ہے۔ نماز میں ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا جسم اور ہماری جان اللہ کی ہے، ہمارا وجود اللہ کا ہے۔ اپنے وجود کو اللہ کے حضور پیش کر کے ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ عاجز وجود ہے اور اس پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، اس پہ اختیار صرف اللہ جل جلالہ کا ہے۔ جدھر وہ موڑیں گے یہ مڑ جائے گا، وہ جھکنے کا کہیں گے جھک جائے گا، وہ سیدھا ہونے کا کہیں گے سیدھا کھڑا ہو جائے گا۔ نماز کے بعد جو دوسرا اسلام کا رکن ہے، اسلام کا دوسرا ستون نماز کے بعد وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ میں در حقیقت اس چیز کا اظہار ہے کہ ہمارا مال ہمارا اپنا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا ہے۔ جب ہمارا وجود اپنا نہیں ہے تو ہمارا مال اپنا کیسے ہو سکتا؟ جتنا کہیں گے، جس تناسب سے کہیں گے، ہم اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جس جگہ کہیں گے وہاں خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اپنی سمجھ بھی ہماری نہیں چلے گی اللہ کے حکم کے مقابلے۔ میرا یہ خیال ہے کہ مجھے اپنا پیسہ نکالنا چاہیے، لیکن فلاں جگہ خرچ کرنا چاہیے، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، اس طریقے سے تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، اللہ نے 8 جگہ متعین کر دی، 8 مصرف متعین کر دیے۔ ان 8 جگہوں اور 8 مصارف میں سے کسی ایک پر خرچ کرنا ہوگا، اپنی مرضی اس میں نہیں چلے گی۔ جتنا کہا اتنا خرچ کرنا ہوگا، اور جہاں کہا وہاں خرچ کرنا ہوگا۔ احادیث مبارکہ میں ایسے متعدد واقعات آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی صاحب حاضر ہوئے۔ کم از کم 2 واقعے تو ایسے ہیں، اور آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، اسلام کی بنیادی تعلیمات اور اسلام کے بنیادی تقاضے کیا ہیں؟ تو آپ نے توحید اور رسالت کے اقرار کے بعد نماز کا ذکر فرمایا، اور یہ فرمایا کہ دن اور رات میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ 5 نمازوں کا مطلب یہ کہ کب پڑھنی ہے اس میں تمہاری مرضی نہیں چلے گی، ہماری چلے گی۔ ہم بتائیں گے کہ کب پڑھنی ہے۔ 5 پڑھنی ہے، ایک ہی دفعہ جب صبح اٹھے تو وضو کر کے 5 کی 5 پڑھ لی اکٹھی،
یوں نہیں چلے گا. کب پڑھنی ہے ہم بتائیں گے, کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں ہم بتائیں گے. اللہ میاں نے کہا کہ جب صبح اٹھو تو سورج نکلنے سے پہلے 2 رکعتیں فجر کے 2 فرض پڑھ لیا کرو. ہم کہیں کہ چلو اب فرصت ہے 4 پڑھ لیتے ہیں, اور ظہر کے وقت چونکہ ہماری مصروفیت کا وقت ہوگا اس وقت ہم 2 پڑھ لیں گے. نہیں چلے گا. جس ترتیب سے کہا اسی ترتیب سے چلے گا, جس مقدار میں کہا اسی مقدار میں چلے گا. تو پوچھنے والے نے اگلا سوال کیا کہ 5 نمازیں تو ہم پر فرض ہیں, وہ تو ہم نے پڑھنی ہیں, اور جس طریقے سے اللہ نے کہا ہے اسی طریقے سے پڑھنی ہے, اتنی ہی پڑھنی ہے, انہی اوقات میں پڑھنی ہے. لیکن یہ بتلائیے کہ نماز کے سلسلے میں ان 5 کے علاوہ بھی ہم پر کوئی فرض عائد ہوتا ہے؟ فرض کا مطلب عربی زبان میں سمجھ لیں, فرض کا مطلب ضروری بھی ہوتا ہے اور فرض کا مطلب متعین بھی ہوتا ہے. بس یہی 5 ہیں یا کچھ اور بھی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں, پابند تم ان 5 کے ہو. ہاں البتہ ان 5 کے علاوہ آپ نے فرمایا یہ ہے کہ الا ان تطوع, کہ تم دل کی خوشی سے پڑھنا چاہو تو جتنی مرضی پڑھ لو. تو اللہ نے نماز کے سلسلے میں یعنی ہمارے بدن سے جو نذرانہ لینا تھا اس سلسلے میں اللہ نے ہم سے ایک متعین مطالبہ کر دیا, اور اس متعین مطالبے کے بعد یہ کہہ دیا کہ آگے تمہاری مرضی ہے. اور جب ہماری مرضی ہے تو اس میں اللہ نے اسے ہماری مرضی پر ہی چھوڑ دیا. کب پڑھنی ہے؟ میں نفل ابھی پڑھنا چاہوں ابھی پڑھ سکتا ہوں. میں سوچوں کہ مغرب کے بعد پڑھ لوں گا, ٹھیک ہے وہ پڑھ سکتا ہوں. میں سوچوں کہ رات کو پڑھ لوں گا, ٹھیک ہے وہ پڑھ سکتا ہوں. میں سوچوں کہ 2 نفل پڑھ لوں, ٹھیک ہے. میں سوچوں کہ 4 پڑھ لوں, ٹھیک ہے. میں سوچوں کہ 8 پڑھ لوں, ٹھیک ہے. 10 پڑھ لوں, ٹھیک ہے. 6 پڑھ لوں, ٹھیک ہے. یہ اللہ کے حضور اپنے بدن کو جھکانے کا ایک دائرہ وہ ہے جو متعین طور پر ہمارے اوپر لازم کر دیا گیا, اور اس کے علاوہ کھلا میدان چھوڑ دیا گیا ہے. ہمارا کسی بھی وقت جی چاہ سکتا ہے کہ ہم اپنے رب کے حضور اپنے آپ کو پیش کریں, اپنے بدن کو اپنے رب کے سامنے جھکائیں اور اپنے رب کو یہ بتائیں کہ ہم تیرے ہیں, ہمارا جسم تیرا ہے, ہمارا وجود تیرا ہے, ہماری جان تیری ہے. تو فرمایا کہ ٹھیک ہے جب چاہو آ جاؤ, تمہاری مرضی ہے. جتنی دیر کے لیے چاہو آ جاؤ, تمہاری مرضی ہے. اسی طرح جب ہمارے مال سے متعلق مطالبہ کیا گیا تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد اسلام کی دوسری بنیادی تعلیم کا ذکر کرتے ہوئے, یا یوں کہہ لیجیے تیسری بنیادی تعلیم کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اللہ نے تم پر سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ فرض کیا, وہ دینی پڑے گی. سوال یہاں پر بھی وہی کیا گیا
کہ سال میں ایک مرتبہ دے کر چھٹی ہو جائے گی یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کا جو متعین مطالبہ ہے، جس کا تناسب متعین، جس کی مقدار متعین اور جس کے مصارف متعین، وہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ سال میں ایک ہی مرتبہ ہے۔ الا ان تطوع، ہاں اگر تمہارا جی چاہے، اپنی مرضی سے چاہو، تطوع کے معنی ہوتے ہیں طوعاً کوئی کام کرنا۔ طوعاً کا لفظ عربی زبان میں کرہن کے مقابلے میں یا کرہن کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، کہ مجبوری میں نہیں، کسی کے دباؤ میں نہیں، کسی کے کہنے سے نہیں، کسی کی ڈیمانڈ پر نہیں، کسی کے مطالبے پر نہیں، اپنے شوق سے، اپنی خوشی سے کرتے ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں اپنی جان بھی پیش کرنی ہے، اور اس میں نماز کا ایک پورشن متعین ہے، اور اللہ کے حضور اپنا مال بھی پیش کرنا ہے، اور اس میں مال کا ایک پورشن متعین ہے، اور یہ بھی متعین ہے کہ وہ کہاں کہاں پر خرچ کرے۔ لیکن اس کے علاوہ یہ فرمایا کہ یہ اپنے رب سے تعلق کا سودا ہے، یہ خلق خدا پر مہربانی کا سودا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ سال میں زکوٰۃ دے لی تو اب کچھ نہیں، ہم تم سے قبول نہیں کریں گے، تم سے وصول نہیں کریں گے، نہیں، دل کی خوشی سے جب چاہو ہم قبول کریں گے تم سے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ صدقہ اور خیرات جس کو ہم کہتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے تحاشا فضیلتیں بیان فرمائی، اور قرآن کریم نے بھی جگہ جگہ اس کا ذکر فرمایا، انفاق کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، خلق خدا پر خرچ کرنے کا، اللہ کی دی ہوئی دولت خرچ کرنے کا۔ انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، تمہاری محنت ہے تب بھی دو، تمہاری محنت نہیں ہے خالصتاً اللہ کی عطا ہے تب بھی اللہ کے راستے میں دو، کیونکہ تمہاری محنت ہے وہ بھی تمہاری نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی ہے۔ کبھی یہ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ میری محنت ہے تو یہ میرا ہی ہے۔ اس عمل کی اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں کہ ہمارے قریب کے زمانے میں ایک بزرگ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ کاندلوی رحمہ اللہ نے جب مختلف اعمال کی فضیلتوں پر کتابیں لکھنے کا سلسلہ شروع کیا تو ذکر کی فضیلت تقریباً اتنی ہوگی، نماز کی فضیلت تقریباً اتنی ہوگی، دوسرے اعمال کی فضیلت تقریباً اتنی ہے، درود شریف کی فضیلت تقریباً اتنی موٹی ہے، لیکن جب صدقات، فضائل صدقات لکھنی شروع کی تو وہ اتنی موٹی ہو گئی۔ یہ اللہ کو بہت ہی محبوب عمل ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں نیک اعمال، مختلف اعمال کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ مثلا روزے کی یہ فضیلت ہے کہ روزہ دوزخ کے آگے ڈھال بن جاتا ہے، اسی طرح دوسرے اعمال کی بھی فضیلتیں ہیں، نماز کا ذکر آیا، روزے کا ذکر آیا، دوسرے اعمال کا ذکر آیا، لیکن جب صدقے کا ذکر آیا تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
فرمایا کہ ان الصدقۃ، 3 مرتبہ فرمایا ان الصدقۃ شیء عجیب، ان الصدقۃ شیء عجیب، ان الصدقۃ شیء عجیب، کہ صدقہ عجیب چیز ہے، صدقہ عجیب چیز ہے، صدقہ عجیب چیز، یہ ایسی چیز ہے کہ اس کی خصوصیات بتائی نہیں جا سکتی، سمجھائی نہیں جا سکتی، اس کو کر کے ہی دیکھا جا سکتا ہے، سمجھایا نہیں جا سکتا۔ اس وقت میں صدقے کی صرف 2-3 خصوصیتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اہتمام سے بیان فرمائی ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، اور اس مضمون کی حدیثیں اور بھی متعدد صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جو آدمی ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرتا ہے، یعنی تھوڑا سا صدقہ کرتا ہے، ایک کھجور کسی بھوکے کو دے دی، بعض کے لیے کھجور بھی بڑی چیز ہوتی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا، بھوک بہت زیادہ تھی، جو کچھ موجود تھا جب وہ ختم ہونے کے قریب ہوا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو امیر لشکر تھے سب سے کہا کہ جس جس کے پاس جو جو کھجوریں ہیں وہ ساری ایک جگہ جمع کرا دو، راشن بندی ہوگی اور ایک ترتیب سے ملیں گی سب کو۔ چنانچہ ایسا وقت بھی آیا کہ روزانہ ایک کھجور ملتی تھی، ایک کھجور یومیہ۔ تو پوچھنے والے نے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں، پوچھا کہ ایک کھجور سے کیا بنتا ہوگا؟ تو فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تم یہ پوچھو کہ جب وہ ایک کھجور بھی ملنا بند ہو گئی تو پھر ہم پر کیا گزرتی تھی، پھر ہمیں پتہ چلا کہ ایک کھجور بھی کتنی بڑی چیز ہے۔ یہ تو ہم ہیں نا کہ رزق برباد ہوتا رہے، نالیوں میں جاتا رہے، شادیوں میں ہم جاتے ہیں آدھی آدھی پلیٹیں چھوڑ کر آ جاتے ہیں، نکالتے ہوئے ہمیں خیال ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر کھانے کی کتنی گنجائش ہے۔ بزرگان دین نے تو انگور کا ایک دانہ بھی اگر گر گیا تو وہ تلاش کرتے تھے بڑھاپے میں کہ اللہ کی عطا ہے، ہمیں نہیں پتہ، ہم نہیں سمجھتے، ہمیں چونکہ اللہ نے وافر دیا ہوا ہے اس لیے ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ انگور کا ایک دانہ کتنی بڑی چیز ہے، کھجور کا ایک دانہ کتنی بڑی چیز ہے۔ وہ تو خیر اللہ نے پھر ان کی قربانی کا صلہ دیا اور ایک کئی ٹن وزنی مچھلی اللہ نے سمندر سے ان کے لیے نکالی، جس کو 2 ہفتے تک وہ کھاتے رہے، اور اللہ نے یہ کمال بھی پیدا کیا اس مچھلی میں کہ مچھلی کا گوشت بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے، عام گوشت سے بھی جلدی خراب ہو جاتا ہے، لیکن وہ 2 ہفتے تک صحیح سلامت رہا۔ حتیٰ کہ مدینے جب پہنچے تو اس وقت بھی ان کے پاس موجود تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی وہ پیش کیا گیا۔ تو ایک کھجور دے دی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک کھجور سے بعضوں کے لیے ایک کھجور بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مسکین عورت میرے پاس آئی، ایک ہٹے کٹے مانگنے والے ہوتے ہیں اور ایک وہ مانگنے والے ہوتے ہیں جو سچ مچ محتاج ہوتے ہیں، ان کو کچھ بھی دے دیا جائے ان کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو ام المومنین کہتی ہے میں نے تلاش کیا تو گھر میں صرف ایک کھجور نکلی،
وہ ایک کھجور میں نے اسے دے دی، پتہ نہیں کب کی بھوکی ہوگی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، اس کی ماں تھی بہرحال۔ اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، آدھی کھجور اپنی ایک بچی کو کھلا دی اور آدھی کھجور اپنی ایک بچی کو کھلا دی، اور خود کچھ بھی نہیں کھایا۔ یہ بڑا رقت آمیز منظر تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ جسے بھی بچیوں کی پرورش کرنے کا موقع ملے اور ان کی خاطر وہ تکلیف اور مشقت اٹھائے تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا ہے۔ تو فرمایا کہ جو آدمی ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، یعنی تھوڑا سا صدقہ کرتا ہے، ایک مٹھی اللہ کے راستے میں دے دیا، چند روپے اللہ کے راستے میں دے دیے، بشرطے کہ وہ پاکیزہ کمائی میں سے ہو، حلال کی کمائی میں سے ہو۔ تو پہلی بات تو یہ فرمائی اللہ جل جلالہ نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ، اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتے، یعنی بہت محبت کے ساتھ وصول کرتے۔ اس نے یہ خرچ کیا ہے ایک فقیر پر، ایک مسکین پر۔ ایک خرچ وہ ہوتا ہے مال کا نذرانہ جو ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے ہو کر پھر ہمارے لیے یا مسکینوں کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے ہم قربانی دیتے ہیں، قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں، ہم حج کے موقع پر قربانی دیتے ہیں، ہدی جس کو کہا جاتا ہے، یہ ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں نذرانہ ہے اور اللہ کی نظر میں انتہائی محبوب عمل ہے۔ اس کے نتیجے میں اجر و ثواب جو ملتا ہے سو ملتا ہے، اللہ کی محبتیں بھی ملتی ہیں۔ حج اور عمرے پر خرچ کرتے ہیں، وہ اسی نوعیت کا خرچ ہے، اور بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی محبوبیت یہ ڈائریکٹ نذرانوں میں ہی ہے۔ صرف ہم جب فقراء پر خرچ کرتے ہیں، مساکین پر خرچ کرتے ہیں، حاجت مندوں پر خرچ کرتے ہیں، تو یہ اس طرح کا کہ ڈائریکٹ نہیں ہے، اس لیے اس میں شاید اجر و ثواب تو بہت ہوگا لیکن اللہ کی محبوبیت کی شان وہ نہیں ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر حلال کمائی میں سے، حق حلال کی کمائی میں سے اللہ کے راستے میں دے رہے ہو تو مسکین کو دے رہے ہو، فقیر کو دے رہے ہو، حاجت مند کو دے رہے ہو، بھوکے پیاسے اور ننگے کو دے رہے ہو، لیکن اللہ یہ سمجھتے ہیں مجھے دیا۔ یہ قربانی کی طرح، یہ حج اور عمرے کے خرچے کی طرح، یہ ہدی کی طرح، یہ بھی ڈائریکٹ نذرانہ ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح سے محبوب ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے یہاں یقبل کا لفظ ہے، اللہ جل جلالہ نے 2 جگہ پر 2 اعمال کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ اللہ انہیں قبول کرتے ہیں۔ ایک توبہ کے بارے میں، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، کہ اللہ اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ توبہ کرنے سے بندہ اللہ کا کتنا محبوب بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ کسی آدمی کی جنگل میں اونٹنی گم ہو جائے، اس کی سواری گم ہو جائے جس کے اوپر اس کے کھانے پینے کا سامان ہے، اس کی زندگی خطرے میں پڑ چکی ہو، وہ مایوس ہو چکا ہو، وہ اونٹنی اسے واپس ملتی ہے، تو جتنا وہ بندہ اپنی اونٹنی، اپنا ساز و سامان، اپنے کھانے پینے کا سامان دے کر خوش ہوتا ہے، اپنی جان بچتی ہوئی، جان سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، اپنی جان بچتی ہوئی دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے، اللہ جل جلالہ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ تو ایک تو اللہ نے توبہ کے لیے قبول کا لفظ قرآن میں استعمال کیا،
وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ کی محبوبیت کا ذریعہ ہے۔ اور دوسرے اللہ جل جلالہ نے صدقے کے بارے میں یہ لفظ استعمال فرمایا کہ یأخذ الصدقات، کہ اللہ جو ہیں وہ صدقات کو لیتے ہیں اور صدقات کو وصول کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ جل، یہ ایک بڑا محبوبیت کا عمل ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ایک مسکین پر خرچ کر دیا تو اجر و ثواب لکھا جائے گا، بلکہ یہ فرمایا کہ اللہ کے انتہائی محبوب بن جاؤ۔ اللہ تمہارے اس صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ سے وصول کرتے ہیں۔ دائیں ہاتھ کا مطلب یہ کہ بہت ہی چاہت سے، بہت ہی پیار سے، بہت ہی محبت سے اسے وصول کرتے ہیں۔ پہلا مظاہرہ محبت کا تو اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے، اور دوسرا مظاہرہ محبت کا یہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ جل جلالہ ثم یربیہا، اللہ جل جلالہ تھوڑا سا صدقہ، ایک کھجور کے برابر جو تم نے صدقہ کیا ہے، اللہ جل جلالہ اس کو لیتے ہیں، اور جس طریقے سے تمہارے گھر کا پالتو بچہ ہے، بکری کا بچہ ہے، کسی جانور کا بچہ ہے، جس طرح تم اس کو پیار سے پالتے ہو، اللہ جل جلالہ اس کو پیار کے ساتھ پالتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں، اس میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو صدقے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ صرف یہ باعث اجر و ثواب نہیں ہے، بلکہ یہ بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے۔ اس کی وجہ وہی ہے، وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کسی بندے سے کہیں گے کہ میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں۔ وہ کہے گا اللہ آپ تو بھوکے پیاسے نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کہیں گے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اس کو کھلاتا، اس کو پلاتا تو میں سمجھتا کہ مجھے کھلایا ہے، مجھے پلایا ہے۔ اور دوسری خصوصیت عام اعمال کے بارے میں تو یہ ہے کہ ایک عمل کرو گے تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، لیکن صدقے کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے قرآن میں خصوصیت کے ساتھ یہ کہا کہ یہ بہت تیز رفتاری سے ملٹی پلائی ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا بڑھتا ہے، اتنا بڑھتا ہے کیونکہ اللہ اس کو ایک بچے کی طرح پالتے ہیں، اور جب اللہ پالنے پہ آ جائیں تو اللہ سے زیادہ پالنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو۔ اب یہ خود اندازہ لگا لیں کہ ایک کھجور اور احد پہاڑ جو ہے اس میں کتنی کھجوریں آ جاتی ہیں۔ اللہ کے ہاں ایسے ہوتا ہے جیسے احد پہاڑ کے برابر اس نے کھجوروں کا ڈھیر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ ہر عمل میں اللہ جل جلالہ بڑھا کر دیتے ہیں، لیکن بڑھوتری کی یہ خصوصیت جتنی زیادہ صدقہ خیرات میں ہے اتنی کسی اور چیز کے اندر نہیں ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ صرف یہ نہیں کہ آخرت کے اجر و ثواب کے اعتبار سے بڑھتا ہے، بلکہ دنیا میں بھی اللہ جل جلالہ صدقے کی برکت سے برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم، کہ اللہ جل جلالہ صدقات جو سود ہوتا ہے اس میں بے برکتی پیدا کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو لوگ اللہ کے راستے میں صدقہ دیتے ہیں اللہ جل جلالہ اس میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق